ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ قرآن کے فہم کو آسان بنانے کے لیے الحمدللہ ہم نے خلاصہ سیریز جاری کر رکھی ہے، اور خلاصہ سیریز میں بحمداللہ آج آپ حضرات کے سامنے ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 29 کا خلاصہ پیش کریں گے۔ معزز ناظرین، پارہ نمبر 29 کے اندر قریباً 11 صورتیں ہیں، اور تقریباً ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کے عناوین واضح ہے۔ اس میں عقائد کے لحاظ سے جو ہے نا وہ بحث ہوتی ہے، اصول اور پچھلی اقوام کا ذکر، انبیاء کا ذکر، پچھلی تاریخ، اور جو قیامت کے مناظر ہیں، قیامت کے حالات ہیں، قیامت کا وقوع اور جنت جہنم کا ذکر، اس طرح جو مطلقاً آداب ہیں، حسن اخلاق وغیرہ، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں سورۃ الملک کی طرف۔ الملک اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہی، بادشاہت، اللہ رب العزت کی بادشاہی کا ذکر ہے۔ ویسے بھی تو دیگر صورتوں میں بھی ذکر ہے، لیکن اس کے آغاز میں اسی بات کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے اس صورت کا نام الملک رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور بڑے مؤثر انداز میں اس میں تخلیق کائنات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے خالق کائنات کا تعارف کروایا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے اندر یعنی کسی قسم کی کمی ہو، کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات سے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ ذات بہت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، یعنی وہی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ موت و حیات بھی اسی کی تخلیق ہے، اور یہ کہ اس کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ آپ آسمان دیکھ لیں، آسمان کے اندر آپ کو کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا، ستاروں کی خوبصورتی میں آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، اور اللہ رب العزت نے ستارے اس لیے بھی بنائے ہیں تاکہ آسمان میں وحی کی حفاظت کی جا سکے۔ جو وحی اتنی محفوظ ہے، اسے پھر نہ ماننا، پھر ایسے کافروں کے لیے جہنم کا اور جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ اور کفار یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کا غضب صرف آخرت میں نازل نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی نازل ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی مرضی، چاہت، منشا، مشیت پر موقوف ہے۔ لہٰذا اللہ کی پکڑ سے انسان کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش اتار دے، اور ہو سکتا ہے زمین میں انسان کو دھنسا دے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے 3 سوال کیے ہیں دوسرے رکوع کے اندر، اور اپنی قدرت اور طاقت انسان کو سمجھانے کے لیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت رزق روک لے، اللہ کے سوا اور کون ہے جو رزق لے آئے، پھر بھی یہ سرکشی اور بدکنے پہ اڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا سوال اللہ نے یہ کیا کہ وہ شخص جو بالکل اونھے منہ ہو کر چلتا ہے، کبا ہو کر چلتا ہے، تو کیا وہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ شخص جو سیدھا ہو کر سیدھے رستے پر چلتا ہے؟ تو مخلوق کی حالت تو یہ ہے کہ وہ کبے ہیں، بجائے اس کے کہ خالق کو مانا جائے، کبی مخلوق کو مانا جاتا ہے۔ جس طرح وہ محتاج ہے، اللہ رب العزت کی ذات تو محتاج نہیں ہے، لہٰذا خالق کو لیا جائے، مخلوق کو چھوڑ دیا جائے۔ تیسرا سوال اور آخری آیت کے اندر مذکور، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم ہی بتاؤ، اگر پانی زمین کے اندر گہرا چلا جائے، جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں بور بیٹھ گیا، تو میٹھے پانی کا بہتا ہوا چشمہ کون لائے گا؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت کی طرف آتے ہیں، سورۃ القلم۔ اس میں اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ قلم کی مختلف قسمیں ہیں، زیادہ تر تو قلم وہی مراد لیا جاتا ہے جس سے اللہ رب العزت نے تقدیریں لکھی ہیں۔ سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے چند قسمیں کھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجر عظیم کا اور نہ ختم ہونے والے اجر کا اعلان کیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ مسلمان کے لیے ایک آئینہ ہوتی ہے، تاکہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، آپ کی سیرت اور آپ کی خوبصورتی کو جان لے۔ اس صورت کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اور وہ ہے باغ والا۔ ایک شخص
اپنے باغ میں سے یتیموں، مسکینوں اور مستحقین کا حصہ رکھا کرتا تھا، اور اللہ رب العزت برکت کیا کرتا تھا۔ اس شخص کے دنیا سے جانے کے بعد جو اس کی اولاد تھی، اولاد نے سوچا کہ بھی کیا ہمارے والد صاحب جو ہے نا وہ خواہ مخواہ مسکینوں کو دے دیتے ہیں، ہم زیادہ مال جمع کریں۔ تو انہوں نے ایک رات نہ چپکے سے گئے بھی چلو جی ہم جا کے جو ہے نا وہ کیا کریں گے، منصوبہ بنایا اور ہم جا کے فصل کاٹ لیں گے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے لے آئیں گے تاکہ کوئی مسکین نہ آ جائے۔ اور وہاں گئے، اللہ رب العزت نے باغ کو تباہ کر دیا تھا۔ ان کو یہ لگا کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، راستہ بھول گئے۔ کچھ نے کہا کہ نہ بھائی ہم تو محروم ہو گئے۔ بیچ میں جو سمجھدار تھا اس نے کہا تھا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم جو ہے نا وہ باز آ جاؤ اور تسبیح کرو، اب افسوس کرنے لگے۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العزت گناہ کی سزا یعنی دنیا کی زندگی میں بھی دے دیتا ہے، اور یہ تو چھوٹے موٹے عذاب ہیں۔ آخرت کا عذاب اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے کہیں بڑا ہے، اکبر۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے تندرست ہونے کے باوجود نماز کے لیے نہ آنے والوں کا انجام بتایا ہے۔ قیامت کے دن محض جو ہے نا یہ زبانی کلامی حساب نہیں ہوگا، بلکہ باقاعدہ اعلان ہوگا، شدت سے احتساب ہوگا کہ دنیا میں کون اللہ کی عبادت کرتا تھا اور کون منحرف تھا۔ تو اللہ رب العزت میدان حشر میں جب اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تو ہر شخص جو ہے نا سجدہ ریز ہونے کی کوشش کرے گا۔ مومن یہ منظر دیکھتے ہی سجدہ ریز ہو جائے گا، اور کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا، جب کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت سے کتراتے تھے ان کی پیٹھ مشق بن جائے گی، یعنی تختہ بن جائے گی، اور وہ سجدہ نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بھی دنیا کی زندگی میں جب صحیح سالم تھے تب سجدے کی توفیق نہیں ہوئی، اب سجدے کی توفیق کیوں ہوگی تمہیں؟ اسی صورت صورت کی طرف آتے ہیں ناظرین، سورۃ الحاقہ۔ حاقہ یہ حق سے، یعنی ہر صورت جس کا ہو کر رہنا برحق ہے، اور یہ قیامت کا نام ہے، اور اسی نسبت سے جو ہے نا اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اور یہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مخالفت تو کرتے تھے، لیکن ابھی یہ مخالفت اتنی شدت ہی نہیں تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی یہ صورت جو ہے نا ان کے سامنے پڑھی، تاکہ اور اس کا انداز بیان اتنا سخت ہے، اتنا شدید ہے کہ سمجھ کر پڑھنے والا شخص ہل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے میں گیا، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا قرآن پڑھ رہے ہیں اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نے سوچا بھی اتنا زبردست کلام ہے تو یہ کوئی شاعر ہیں۔ تو آپ نے وہی آیت پڑھی جو سورۃ الحاقہ کے اندر موجود ہے کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ بھی ہاں جی یہ پھر ضرور کاہن ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ولا بقول کاہن، سورۃ الحاقہ میں آپ نے یہ آیت پڑھی، کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میرے دل میں سوال پیدا ہوا، جب یہ نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کی کہانت کا نتیجہ ہے، پھر یہ کسی زبردست ہستی کا کلام ہے، پھر تنزیل من رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، پھر اسلام پہلی مرتبہ میرے دل میں گہرا اتر گیا۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے قوم عاد اور سمود کی تباہی کا منظر ذکر کیا ہے، انہوں نے آخرت کا انکار کیا تھا اور انہوں نے جو ہے نا سرکشی کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ایک کو تو جو ہے نا وہ تیز و تند آندھی سے تباہ و برباد کر دیا، جو 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی اور کھجور کی تنوں کی طرح وہ گرے پڑے تھے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے فرعون اور دوسری نافرمان اقوام کا ذکر مختصراً کیا اجمالی طور پر، اور اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر پیش کیا، اور 2 مناظر پیش کیے کہ ایک منظر وہ ہوگا جس میں نیک عمل کرنے والے کو یعنی اس کا رزلٹ، نیکی کا رزلٹ پیش کیا جائے گا، اور اتنا خوش ہوگا، خوشی سے پھولا سمائے گا، گھر والوں کو تلاش کرے گا، جا کے ان کو بتائے گا، جیسے آج ہم دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں، اپنی خوشی اپنے قریبی اور اپنے خیر خواہوں سے شیئر کرتے ہیں، بعینی اسی طرح وہ بھی کرے گا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آپ جو ہے نا زبردست زندگی میں رہیں اور جنات کے اندر رہیں اور ان کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں، جبکہ جو نافرمان ہوگا اس کو اس کا جو رزلٹ کارڈ ہے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا، اور پھر وہ افسوس کرے گا، کاش موت آ جاتی، کاش آج کے دن احتساب نہ ہوتا، کاش میں اس سے پہلے زندہ نہ ہوتا، ہائے افسوس، اتنی رسوائی، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، میری حکومت، میری سلطنت، میری جاہت، میری حشمت کسی کام نہیں آئی، میری جو ہے نا وہ دولت میرے کسی کام نہیں آئی۔ تو آج کے دن رسوائی، اور اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ اسے جو ہے نا پکڑ کے زبردستی گھسیٹ کر اور پابند سلاسل کر کے جہنم میں پھینک دو، یہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا تھا، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا اور سرکشی کرتا تھا۔ اسی بعد آتی ہے سورۃ المعارج، یہ معراج کی جمع ہے، معارج ہے، اس میں
کیونکہ آسمان کی طرف جو آسمان کی منزلیں ہیں اس کا ذکر ہے، اور یا آسمانوں کی طرف جو چڑھنے والی سیڑھیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت کے وصف کا ذکر ہے کہ بھی من اللہ ذی المعارج، اللہ رب العزت ہیں جس کے پاس جو ہے نا بہت سی منزلیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی قیامت کے قائم ہونے کی منظر کشی کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ قیامت کو رد کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اور اس صورت میں کفار کو تنبیہ اور ایک قسم کی سخت نصیحت ہے کہ جو آخرت، قیامت، جنت اور جہنم کی خبروں کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو ہم پر وہ عذاب اتارا جائے۔ اللہ رب العزت نے ایک منظر کشی کی قیامت کے وقوع کی، آج جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح نرم ہو جائیں گے، اور کوئی دوست، جگری دوست نہیں دوسرے دلی یار دوست سے پوچھے گا بھی نہیں، اور نہ ہی جو ہے نا ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، بھاگیں گے۔ مجرم یہ چاہے گا کہ کاش جو ہے نا آج کے دن وہ اپنے مال، دولت، اولاد، اپنے بیوی، بچے سب کچھ دے دے اور چھوٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے جنت میں جانے والوں کی صفات ذکر کی اور تقریباً 8 اوصاف بیان کیے، 8 اوصاف۔ ایک وصف یہ ہے کہ وہ نمازوں کی جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ دوسرا وصف کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تیسرا وصف قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ چوتھا وصف اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پانچواں وصف کہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور چھٹی خوبی کہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اور ساتویں کہ اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں، ہٹتے نہیں ہیں، الگ نہیں ہوتے، اور آخری وصف کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہی لوگ جنات میں باعزت داخل ہوں گے۔ یہاں سورۃ المعارج اختتام پذیر ہوئی، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں سورۃ النوح کی طرف۔ سورۃ النوح، یہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، اور 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے نام پر اس سورت کا نام سورہ نوح رکھا، اور تقریباً پوری سورت کے اندر انہی کا ذکر ہے۔ قرآن مجید نے نوح علیہ السلام کی دعوت کا پہلے ذکر کیا کہ وہ کس انداز میں دعوت کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ بھئی میری قوم ڈر جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آئے، میں کھلا جو ہے نا تمہیں ڈرانے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، ضرورت کی ہر چیز دے گا۔ لیکن قوم کو جو جواب ہر دفعہ وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ بھئی اس کے خلاف سازشیں کرو، ٹھٹھا کرو، مذاق اڑاؤ، اپنے الہوں کو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑو نہ۔ تو تب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی تبلیغ کے بعد اللہ کے حضور شکوہ کیا کہ اللہ میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، میں نے صبح و شام، ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر ساعت میں نے جو ہے نا وہ کیا کیا ہے، ان کی اصلاح کی ہے ان کو، اور جتنی دفعہ اصلاح کرتا ہے یہ بھاگتے میری طرف سے، یہ چھپنے کی کوشش کرتے، اپنے سروں پہ کپڑے لے لیتے۔ اللہ رب العزت نے پھر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس صورت میں 2 عجیب چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ استغفار کے فضائل، اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر استغفار کی 5 فضیلتیں ذکر کی ہیں۔ استغفار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں آپ ایک دن میں 70، دوسری روایت کے مطابق 100 دفعہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے، اور استغفار کے مختلف کلمات بھی مروی ہیں، اور مختلف فضائل اور اس کے مختلف فوائد ہیں، ثمرات ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے اور یہ تجربہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھی استغفار کرو، ایک تو اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، دوسرا آسمان سے پیدر پہ بارش اتارے گا، تمہاری فصلوں کو کام آئے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت اور اولاد سے نوازے گا۔ چوتھا فائدہ کہ تمہیں باغات سے نوازے گا۔ پانچواں فائدہ کہ اللہ رب العزت نہریں جاری کر دے گا، پانی کی کمی نہیں ہوگی، ہر طرح کا باغ میں پھل ملے گا۔ یہ ہے جی استغفار کی فضیلت اور فوائد۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ بت پرستی کا آغاز کہاں سے ہوا، اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اولیاء اور قبر پرستی سے ہوا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے، اور وہ جواباً کہتے کہ جی تم نہ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ 5 نام جو ہے قوم نوح کے بت تھے، دراصل ان میں نیک لوگ تھے۔ یہ جب فوت ہوئے تو شیطان ایک شکل میں آیا، کسی نیک آدمی کی شکل میں، شریف آدمی کی شکل میں، اور اس نے کہا کہ جی نیک لوگ تھے، تم ان کی مجسمے، مورتیاں بنا کے رکھو، تماثیل بنا کے رکھو، چلو تمہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے اور شوق پیدا ہو۔ اور جب یہ نسل چلی گئی، اگلی نسلوں کا بھی، تمہارے تو پچھلے جو ہے نا پوجا کرتے تھے ان کو، اور قوم اس کام پہ لگ گئی۔ آج کل کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی وہ جو اللہ رب العزت نے من دون اللہ کہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر عبادت، وہ تو جی دراصل وہ جی بت تھے، ہم نے کون سے بت بنائے؟ تو وہ نیک لوگوں کے بت بنائے تھے، اور آپ لوگوں نے نیک لوگوں کی قبریں بنا رکھی ہیں، اور اس میں مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی تعویلیں، اپنی مرضی سے جو ہے تفسیر کرنی ہے، تعویل کرنی ہے، قرآن مجید کا مطلب بیان کرنا ہے، جو مطلب نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آیا، نہ صحابہ کی سمجھ میں آیا، نہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین جنہوں نے امت تک دین پہنچایا، انہیں سمجھ آئیے اس جو ہے نا کیا کہتے ہیں نقطے کی۔
اس کے بعد آتے ہیں ہم سورۃ الجن کی طرف۔ جنوں کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں اس سے پہلے پارہ نمبر غالباً 26 کے اندر سورہ احقاف کے ضمن میں مختصراً ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل میں، مختلف مقامات، علاقوں میں جایا کرتے تھے اور بازاروں میں، میلوں میں، اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ سوق اوقاز بہت بڑا میلہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تبلیغ کی۔ واپسی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، غالباً فجر کی نماز، تو جنوں کا ایک گروہ آیا اور اس نے قرآن سنا، اور قرآن مجید نے پھر اس کی منظر کشی کی۔ جنہوں نے جیسے توبہ کی اور کہا ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم جا کے پیچھے جا کے تبلیغ بھی کریں گے۔ تو سورۃ الجن کی ابتدائی 5 آیات جس جنات کے علاج کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے اور ضروری ہے کہ بھی یہ ورد ہر شخص کو یاد ہو اور وہ اس کا ورد کرے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت واضح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی واضح کی۔ آپ یہ کہیں کہ میں تو صرف اللہ کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں تمہارے نفع نقصان کا، ہدایت کا مالک نہیں ہوں، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، میرا کام ہے تمہارے تک، تم تک جو ہے نا وہ پیغام اور اللہ رب العزت کی جو رسالت اور احکامات پہنچا دینا۔ اور اللہ رب العزت نے جنوں کے متعلق ایک زبردست انکشاف کیا کہ جنات جو ہے نا ہم سے کمزور ہیں انسانوں سے، لیکن جب انسان ان کی پناہ میں آنا شروع کرتا ہے، ان سے ڈرنا شروع کرتا ہے، تو پھر جنات جو ہے نا وہ 30 مار خان بننا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ رب العزت نے جس عزت سے نوازا ہے تو اس کا کام ہے کہ یہ روحانی طور پر مضبوط ہو، دل میلا نہ کرے، عبادات سے دور نہ ہو، اللہ سے دور نہ ہو۔ اس کے بعد باری آتی سورۃ المزمل کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جو نبوت کا زمانہ ہے اس میں نازل ہوئی مکہ کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ایک عظیم منصب، عظیم ذمہ داری ملنی تھی، اور اس کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نسخہ کیمیا بتایا، اور وہ کیا تھا؟ تہجد۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، اور اولاً جو ہے نا مسلمانوں کو بھی تاکید تھی۔ اور وجہ کیا ہے کہ تہجد سے ایک انسان اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے، خواہشات پہ، اور دوسرا انسان جب دوسرے سے بات کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بات میں، گفتگو میں، انداز بیان میں تاثیر رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے سحر بیانی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ راتوں کو سجدے میں پڑے رہنا اور لمبے لمبے قیام۔ اور اللہ رب العزت نے پہلے مسلمانوں کو بھی آدھی رات تہجد پڑھنے کا حکم دیا تھا، پھر جب دیکھا کہ ان کی مجبوری ہے، مشاکل ہے، اللہ رب العزت نے نرمی کر دی، اب جتنا ہو سکتا ہے پڑھ لو، یہ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر کی باری آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ تھی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات۔ 40 سال کی عمر میں رمضان کی 21ویں رات غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے، اور پھر وہی موقوف رہی۔ 5 یا 6 ماہ بعد پھر سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات اتری۔ بہت کم لوگوں کے علم میں یہ بات، اور اللہ رب العزت نے 7 آیات میں حکم کیا دیا؟ اے چادر اور کمبل اوڑھنے والے، آپ کھڑے ہوں اور اللہ سے ڈرائیں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں اور گندگی سے دور رہیں، اور مال زیادہ کرنے کے لیے کسی پر احسان نہ کریں، اور اپنے رب کی خاطر صبر کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ مچائی۔ قریش مکہ میں کھلبلی مچ گئی، مشرکین مکہ میں۔ انہوں نے پلاننگ بنائی کہ آگے جی حج کا موسم آ رہا ہے اور یہ نہ ہو کہ کہیں وہ لوگ متاثر ہو جائیں، تو بیٹھ کر پلاننگ کی، مشورہ کیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں ولید بن مغیرہ، اس وقت مسلمان قریش مکہ کے سردار تھے، اور یہ پاس موجود ہیں، اور ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ جی ہماری زبان ایک ہونی چاہیے، بات ایک ہونی چاہیے ساروں کی، یہ نہ ہو کہ بھی ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے۔ کہا کہ جی ہم کہیں گے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی شاعر کہاں؟ قرآن پر شاعری کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے۔ کہاں؟ ولید نے کہا یہ کاہن بھی نہیں لگتے۔ ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے۔ کہا جادوگر بھی نہیں لگتے، جادو والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ بھائی تو ہی بتا دے کہ ہم کیا کریں۔ ہاں پھر بہت سوچ کر کہا بھی یہی کہہ دینا بھی جادوگر ہے، اس کا جادو اتنا خطرناک ہے کہ یہ ماں باپ، ماں بیٹے اور بہن بھائی کے درمیان، رشتہ داروں کے دل میں جدائی ڈال دیتے ہیں۔ خیر پھر ساروں نے قریش مکہ تک یہ بات پہنچائی، تو اللہ رب العزت نے اسی ولید بن مغیرہ کو جھاڑا، پھر اسی چند آیات کے اندر۔ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے اور سب کچھ دے دیا، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں اور میرے کو دو، اور پھر سرکش بنتا ہے، اور یہ مارا جائے، یہ اس کے ماتھے پہ تیوری چڑھتی ہے، ناگواری گزرتی ہے اس پر، اور پھر یہ کہتا ہے بھی یہ قرآن مجید جادو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے تو اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، اور مشرکین مکہ نے جو ہے نا ساروں نے مل کر کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ جادو ہے اور جادوگر ہے، مذاق ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے
کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتوں کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، مذاق کیا جا رہا ہے۔ داڑھی کے ساتھ آپ دیکھیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کا کوئی کہتا ہے، برتن صاف کرنے کا کوئی کہتا ہے، تو دوسرے کہتے ہیں بھی یہ بھوکا تھا، یہ تو لالچی ہے، حریص ہے۔ مختلف سنتوں کا مذاق اڑا رکھا ہے، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے اس معاملے میں۔ سورۃ القیامہ کی باری آتی ہے۔ اس صورت کا نام جیسا کہ واضح ہے قیامت کے نام پر رکھا گیا، اور مشرکین قیامت کے منکرین قیامت کے ایک شعبے کا اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ عقل کی بنیاد پر نہیں کرتے، وہ بس خواہشات کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی سخت انداز میں اس صورت کے اندر جو ہے نا وہ قیامت کا ذکر کیا، اور کہا کہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی قیامت کی اور نفس لوامہ کی، اور کہا کہ جی یہ کہتے ہیں انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہڈیاں نہیں جمع کریں گے، ہم اس کے پورے تک بنائیں گے، ہاتھوں کے جوڑ تک بنائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر انسان کی حیثیت بیان کی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی مجھے بیکار چھوڑ دیا جائے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حقیر سے جو ہے نا وہ قطرے سے پیدا ہوا ہے، نطفے سے پیدا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے اتنا خوبصورت بنایا، اور جب خوبصورت بن کر بڑا ہو کر کہتا ہے کہ جی اللہ رب العزت کی ذات قادر نہیں ہے دوبارہ بنائے، وہ ذات قادر کیوں نہیں ہے؟ سیکنڈ لاسٹ جو صورت ہے سورۃ الدہر، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر ناشکری کرنے والوں کا انجام ذکر کیا، اور شکر کرنے والوں کا بہترین انجام ذکر کیا اللہ رب العزت نے، اور آخرت کا ذکر کیا، جنت اور جہنم کا ذکر کیا، اور جنت کا تفصیلی ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ شکر گزاروں کے اللہ رب العزت نے علامات بیان کی ہے کہ شکر گزاری صرف یہ نہیں بندہ زبان سے کہہ دے جی میں آپ کا شکر گزار ہوں، یا کہہ دے جی شکر الحمدللہ، بلکہ شکر اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کیسے شکر ادا کیا کرتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام کرتے کہ یا آپ کے پیر سوج جاتے، یا پھر روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ساقہ ہو، آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی۔ میں پوچھتی اتنی ریاضت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ ہم نے ذرا زبان استعمال کر رکھی شکر کے لیے، بلکہ بعض لوگوں سے یہ بھی نہیں ہوتا، ناشکری کی عادت ہے، سب کچھ کھا کے کہیں گے یہ کھانا اچھا ہی نہیں بنا تھا، کھانے میں نمک زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں نیک لوگوں کے اعمال جو ہے نا وہ شکر اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، ان کا ذکر کیا ہے بھی وہ نظر پوری کرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اور پھر زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے کوئی شکریہ کا مطالبہ، کوئی جزا بدلے کا مطالبہ نہیں کیا، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، اور ہم اللہ اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ آخری صورت ہے جی سورۃ المرسلات، اور سورۃ المرسلات کا مضمون بھی آخرت کا اس بات اور انکار کرنے والوں کو تنبیہ کرنا ہے، اور اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیں۔ اللہ رب العزت نے پھر قیامت کا ذکر کیا، اور اگر آپ سچے ہیں تو قیامت برپا کریں، تو اللہ رب العزت نے پھر جو ہے وہ ستاروں کا ذکر کیا، آسمان کا ذکر کیا، سب کچھ ختم ہو جائیں گے، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، رسولوں کو جو ہے نا وہ کیا کیا جائے گا، مقرر کر دیا جائے گا، اور یہ سب کچھ کس دن ہوگا؟ فیصلے والے دن ہوگا، اور یہ وہ دن ہے کہ اس دن جو ہے نا جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی، اور اللہ رب العزت نے بار بار یہ الفاظ کیے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی، تباہی اور بربادی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔